السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو بچوں، آج ہم اردو کمار بھارتی کا سبق نمبر 2 اپنے ہمسائے پڑھیں گے۔ اس کتاب میں مصنف نے ہمسائے مطلب پڑوسیوں کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہے کہ پڑوسی جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پہ کس طریقے سے سبقت لے جانا چاہتا ہے، چاہے وہ جھوٹ بول کے یا سچ بول کے، جس طریقے سے بھی ہو، ہمیشہ نیچا دکھانا چاہتا ہے اپنے دوسرے پڑوسی کو۔ کیوں؟ تاکہ اس کی ایک عزت بنی رہے۔ اسی چیز کو مصنف نے اپنی کتاب میں کئی باتوں کے ذریعے سے، مصنف نے اس میں 2 رول پیش کیا ہے۔ ایک رول تو اپنا ہے اور ایک دوسرے ایک تاجر کا، جو معمولی تاجر ہے، اس کا رول پیش کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے مصنف نے جو سماجی خرابی ہے، ان خرابیوں کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے لوگ جھوٹ بول کر اپنی آخرت تو خراب کرتے ہی ہے، دنیا میں بھی جھوٹ بول کر اب ناکام ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ مصنف کون ہے۔ تو یہاں دیکھیے، مصنف کا نام لکھا ہوا ہے کنہیا لال کپور، اور ان کی پیدائش جو ہے 27 جون 1910 عیسوی میں ہوئی ہے، ضلع لائل پور میں، اور ان کی وفات 1980 موگا پنجاب میں ہوئی ہے۔ یہ پہلے انگلش کے ٹیچر تھے، لیکن بعد میں موگا پنجاب میں ان کو پرنسپل کے عہدے پر فائز کر لیا گیا، تو وہیں چلے گئے اور وہیں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ اور انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہے، اس میں سے 2-4 نام یہاں ہیں: ایک نوکے نشتر، ایک بالوں پر، ایک چنگو رباب، اور ایک کامریڈ شیخ چلی۔ مطلب مصنف کی جو خاصیت تھی، مطلب ہر ایک انسان کسی فیلڈ میں خاص ہوتا ہے، تو مصنف کی جو خاصیت تھی وہ سماجی خرابیوں کو بے باکی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اور وہی بے باکی اور جرأت جو ہے مصنف نے یہاں بھی پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک قصہ ہے کہ 2 شخص تھے، تو ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ 10,000 گھوڑے اس کے اندر رہتے تھے۔ مطلب اس نے ایک جھوٹ بولا، شیخی بگاڑی۔ تو دوسرا بھی اس سے کم نہیں تھا، اس نے کہا کہ میرے نانا کے پاس اتنا بڑا بانس تھا، کھمبا، کہ وہ چھت پہ کھڑے ہو کر اس کے ذریعے سے بادل کو ہلاتے تھے اور جب چاہے بارش برسا لیتے تھے اپنے کھیت میں۔ تو پہلے نے کہا کہ بھائی تمہارے نانا جو ہے وہ بانس رکھتے کہاں تھے؟ تو کہا کہ کہیں اور نہیں بلکہ تمہارے دادا کے استبل میں ہی رکھتے تھے۔ یعنی ایک نے جو جھوٹ بولا، دوسرے نے اس کو اسی کے جھوٹ کو اس طریقے سے کہا کہ وہ اپنے بات کو اگر کہتا ہے کہ نہیں تم اتنا بڑا بانس نہیں رکھ سکتے ہو، تو جھوٹ اسی کا ہوگا کہ بھائی تمہارا استبل بھی اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آگے مصنف نے بھی کتاب میں بیان کیا ہے، اور کہ 2 ہمسائے کا قصہ ذکر کیا ہے کہ 2 ہمسائے 5 سال تک ایک ساتھ رہیں، لیکن 5 سال کے بعد جو ہے ایک جو مصنف ہے، ایک ہمسایہ مصنف ہے اور ایک جو ہے معلم اور دوسرا جو ہے معمولی تاجر ہے۔ تو جو معلم ہے وہ تھک ہار کر اس کو بلاتا ہے اور بٹھا کر بولتا ہے کہ بھائی اب یہ بات طے کر لو کہ ہم لوگ جو جھوٹی شیخی بگاڑ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ کچھ ہے، میرے پاس یہ کچھ ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، تو آؤ ہم بیٹھ کر اس بات کو طے کر لیں کہ نہ تم ابن رئیس ہو، مطلب یعنی تم ایک دم مالدار آدمی نہیں ہو کہ جہاں مال کی فراوانی ہو، اور نہ میں ابن رئیس ہو کہ مطلب دونوں معمولی آدمی ہیں، کہ ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے کیا بتا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں۔ کہ سب سے پہلی جو جھوٹی بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ میرا بھائی مجسٹریٹ ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی میرا بھائی بھی ہے، وہ بھی جج ہے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی معنی میں، مجسٹریٹ معنی بھی جج اور جج بھی وہی ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے کے لیے ایک کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی مجسٹریٹ ہے، حالانکہ جس نے کہا کہ میرا بھائی مجسٹریٹ ہے اس کا بھائی مجسٹریٹ کے یہاں چپراسی ہے، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی بھائی ہی نہیں ہے، وہ جج ہو وہ تو دور کی بات، میرے پاس تو کوئی بھائی ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات کہتے ہیں کہ بھائی 2 سال پہلے تم نے کہا کہ بھائی چھٹیوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ غالباً نینی تال جا رہا ہوں، کہ مطلب وہاں ایک گھومنے کی جگہ ہے، گھوم پھر کر آئیں گے، اور میں نے بھی شیخی بگاڑنے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی میں بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اوٹا کمنڈ جا رہا ہوں، حالانکہ گیا کوئی بھی نہیں، اور دونوں نے ایک اپنی ایک وجہ بیان کر دی، مطلب ایک بہانہ تلاش لیا۔ کیا بہانہ تلاش کیا؟ تم نے یہ بہانہ تلاش کیا کہ اچانک سے میری بیوی بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر نے مکمل آرام کے لیے کہا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں۔ اور میں نے بھی ایک بہانہ تلاش لیا کہ بھائی میرے سالے کی شادی ہے اور اس کی مصروفیات ہے، ان مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا ہوں، حالانکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے ایک دم ٹھیک ٹھاک تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، اور تم کو بھی معلوم ہے کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی بھی نہیں، مطلب ابھی رشتہ بھی نہیں لگا، اس کی عمر ہی نہیں اتنی ہوئی کہ اس کی شادی کی جائے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو بہانہ کر رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم غریب ہیں اس لیے نہیں جا پا رہے، بلکہ ایک دوسرے کو بہانہ کر رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا پائے۔ اور مصنف اسی میں آگے کہتے ہیں کہ بھائی
تم بھی شیخی بگاڑنے کے لیے اپنے آپ کو مجھ پر فوقیت دینے کے لیے کبھی اپنی بیوی کو ساڑی لا دیتے ہو، کبھی 2-4 ہزار روپے کے زیور لا دیتے ہو، اور یہ چیزیں جب میری بیوی دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کے پاس وہ چیزیں ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں، میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، نیند اڑ گئی، یعنی وہ اتنی زیادہ حسد میں پگھل رہی ہے۔ حالانکہ حسد بہت بری بیماری ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر، حسد کس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے انسان تو انسان سوچے کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے۔ یہ چیز تو بہت بیکار ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر انسان یہ سوچ لے کہ بھائی اس کے پاس وہ نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، تو یہ چیز تو ایک وقت ٹھیک ہے۔ لیکن یہ شیخی بگاڑنے کے لیے اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب تم مجھ پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو اور مجبوراً مجھے بھی کچھ نہ کچھ یا تو ساڑی یا زیور کچھ نہ کچھ لا کر دینا پڑتا ہے۔ اب اسی طریقے سے تم نے ابھی کچھ دنوں پہلے فریج خرید لیا قسطوں پر، اب میری بیوی مجھے پریشان کر رہی ہے کہ ہمارے ہمسائے کے پاس فریج ہے، وہ لوگ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اور مجبوراً مجھے بھی فریج لا کر دینا پڑا، اور اس کی قسط بھرتے بھرتے تم بھی پریشان ہو اور میں بھی پریشان ہوں۔ اور اب میں نے سنا ہے کہ بھائی تم ایک ٹیلی ویژن بھی لے رہے ہو، خدا کے واسطے مت لو، یعنی اگر تم ٹیلی ویژن لو گے تو تمہارے لیے تو ہے ہی ہے کہ تم کو وہ چیز بھاری پڑے گی، وہی چیز مجھے بھی بھاری پڑے گی کہ بھائی میں تو ایک فریج کا قسط بھرتے بھرتے تھک گیا ہوں، اب یہ ٹیلی ویژن آ جائے گا تو اس کا قسط کیسے بھروں گا۔ اس کے لیے میری تم سے یہ ایک التجا ہے، درخواست ہے کہ بھائی تم وہ مت لو، مطلب اپنے آپ کو شیخی مت بگاڑو کہ بھائی تم اتنے بڑے آدمی ہو، بلکہ ہم جس حالت میں ہیں، یعنی تم بھی ایک معمولی تاجر ہو، میں بھی ایک معمولی معلم ہوں، تو دونوں اپنی اپنی حیثیت پر رہتے ہیں اور اس چیز کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس یعنی مالدار نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کا خزانہ ہو، بلکہ ہم دونوں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ ابھی تک جو ہے ہم دونوں شیخی بگاڑتے تھے، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر ہماری بیوی بچوں پر بھی جا پہنچا۔ اب پچھلے ہفتے تمہارے بچے کا برتھ ڈے تھا تو یوم پیدائش کے موقع پر تمہاری بیوی نے 25 عورتوں کو دعوت دی، تو اب میری بیوی جو ہے ان کو نیچا دکھلانے کے لیے، تمہاری بیوی کو نیچا دکھلانے کے لیے اور دوسرے پڑوسیوں پر اپنے آپ کو سبقت لے جانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ اگلی 2 ہفتے کے بعد جب ہمارے بچے کا یوم پیدائش رہے گا، برتھ ڈے رہے گا، تو ہم 50 عورتوں کو دعوت دیں گے، حالانکہ یہ دونوں غلط ہے۔ اب اس کے بعد اسی میں نہیں بلکہ ابھی تک تو مال و دولت میں یہ سب چیزوں میں ہم لوگ ایک دوسرے پہ سبقت لے جا رہے تھے، اب یہ ہو گیا ہے کہ اب بیماری پر بھی سبقت لے جاتے ہیں جھوٹ موٹ کے لیے، کہ اب میرے بچے کو بیماری ہو گئی تھی تو میری بیوی نے تمہاری بیوی کے پاس جا کر کہا کہ میرے منع کو 104 ڈگری بخار ہو گیا، تو اب تمہاری بیوی جو ہے وہ اس پر سبقت لے جانے کے لیے، مطلب یعنی بیماری میں بھی سبقت لے جانے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے کیا ہوا، میری بیٹی کو تو ابھی 2 ہفتے پہلے 2-4 روز پہلے جو ہے 106 ڈگری بخار ہو گیا تھا اور میری بیٹی جو ہے بے ہوش بھی ہو گئی تھی، مطلب اتنی بیماری ہو گئی، لیکن ہم لوگ پریشان نہیں ہوئے کہ بخار ہے ٹھیک ہو جائے گا صبح تک، اور ڈاکٹر کو بھی نہیں بلائے۔ حالانکہ یہ سب چیز غلط ہے کہ کوئی اگر بیمار ہے، پریشان حال ہے، تو ہمیں اس کی پریشانی میں جا کے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو تسلی دینا چاہیے، اس کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے۔ تو ہم یہاں پر بھی ایک دوسرے میں شیخی بگاڑ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری بچی کو اگر 104 ڈگری بخار ہوا ہے تو ہمارے بچے کو بھی 106 ڈگری بخار ہوا ہے، اور اس کے بعد اب یہ خراٹہ لینے میں بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں کہ میری بیوی کہہ رہی ہے کہ ہمارے میاں جو ہیں وہ رات میں سوتے ہیں اور خراٹے لیتے ہیں تو 1 فرلانگ تک آواز جاتی ہے، تو تمہاری بیوی کہتی ہے ارے 1 فرلانگ میں کیا ہوتا ہے، میرے میاں جو ہے وہ جب سوتے ہیں اور خراٹے لیتے ہیں تو اس کی آواز کہاں، سول اسپتال تک جاتی ہے، کہ کئی بار تو ڈاکٹر آ گئے ہم سے پوچھنے کے لیے بھائی سب ٹھیک ٹھاک تو ہے، خیریت سے تو ہے، اتنی زیادہ آواز آ رہی ہے۔ مطلب جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے جس حد کو ہماری بیویاں پار کر رہی ہے، اور یہ یہیں تک نہیں ہے بلکہ اس کا اثر ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہو گیا ہے۔ اب ہمارے بچے بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک کہتا ہے، اگر میرا بچہ کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے 2 روپیہ دیا ہے خرچہ کے لیے، تو دوسرا کہتا ہے کہ ارے تمہارا باپ تو کنجوس ہے، مطلب یعنی برائیاں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کو تو 2 ہی روپے دیا، میرا باپ مجھے 5 روپے دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کہتا ہے کہ بھائی میرے باپ نے تو مطلب یہ راشن کی دکان ہے، راشن کی دکان سے جو ہے راشن کی دکان پر اپنا مطلب ترازو وغیرہ مار کے تیل میں بہت سارا چوری کر لیا ہے، اب اس چوری کا ہم لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے بس یہی کیا، میرا باپ تو معلم ہے، اس نے اسکول میں جو ہے بہت سارا الٹ پلٹ کر کے 10,000 روپیہ کما لیا ہے، کہ مطلب یعنی لمحوں میں جو ہے وہ 10,000 روپے
ہم کو مل گئے ہیں۔ تو اب یہ حال ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی بیوی بچوں سے بھی پریشان ہیں کہ کہیں ان کی یہ باتیں پولیس والا نہ سن لے، کہ پولیس والا سن کر ہم کو اٹھانا لے جائے کہ بھائی تم غبن کر رہے ہو۔ ایک جو ہے وہ اسکول میں ہے تو ایک وہاں غبن کر رہا ہے، دوسرا تاجر ہے تو وہ اپنے راشن کی دکان پر غبن کر رہا ہے، کہ اس کا اثر مطلب یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کو نقصان کرے گی۔ تو وہاں پہ مصنف جو ہے جنہوں نے اپنا ایک رول پیش کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آؤ، سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی ہمیں ایک دوسرے پر شیخی نہیں بگاڑنا چاہیے۔ ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہیں وراثت میں پڑوسیوں کا حق نہ آ جائے۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہم پر ہیں، لیکن ہم جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کے لیے، خواہ وہ کوئی موقع ہو، قربانی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہم ہر موقع پر چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ حالانکہ اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہماری نیت صاف ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو پڑوسی والا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ دکھلاوا ہوتا ہے، اور دکھلاوا کر کے ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری عاقبت خراب، دنیاوی چیزیں خراب ہو جاتی ہے دکھلاوے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آمدنی ہے 10 روپیہ اور ہم خرچہ کریں 15 روپیہ، تو یہ چیز جو ہے ہمیں ذلت و رسوائی میں لے جائے گی۔ کیوں؟ کبھی اس کے در پہ ہاتھ پھیلائیں گے، کبھی اس کے در پر ہاتھ پھیلائیں گے، کبھی اس کے یہاں سے ادھار لائیں گے، کبھی اس کے یہاں سے ادھار لائیں گے، تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی، اور آخرت میں بھی ہماری آخرت جو ہے وہ بھی ہماری خراب ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں دوسرے کو، ہم ادھر سے تو قرض لا رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو امیر دکھلا رہے ہیں، لوگوں میں جتلا رہے ہیں کہ بھائی ہم بہت مال و دولت والے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ اب یہ سبق کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب اگر کسی کو کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں آ کر پوچھ سکتا ہے ہم سے۔ تو اس سبق میں جو کچھ الفاظ ہیں ان کو یہاں بورڈ پر لکھ دیا گیا ہے، دیکھ لیں کہ مضحکہ خیز مطلب یعنی کوئی بات مضحکہ خیز ہو، یعنی ہنسانے والی ہو، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ دوسرا ہے عاقبت، عاقبت کے معنی ہے آخرت۔ رئیس ابن رئیس یعنی مالدار باپ کا مالدار بیٹا، خاندانی امیر یعنی جو لوگ پشتینی امیر رہتے ہیں کئی پشتوں سے۔ معلم، معلم کہتے ہیں استاد کو، ٹیچر کو۔ مجسٹریٹ مانا جج۔ یکلخ اچانک، سر ہو جانا، ضد کرنا۔ دیوالا پٹ جانا یعنی بڑا نقصان ہونا۔ کھلے بندوں مطلب سب کے سامنے ظاہر۔ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یعنی ایک جیسے مسئلے کا شکار ہونا۔ قافیہ تنگ کرنا یعنی پریشان کرنا۔ سینہ پر سانپ لوٹنا یعنی حسد کے مارے بے چین ہو جانا۔ نیچا دکھانا یعنی بے عزت کرنا۔ رنگ لانا، ظاہر ہونا، نتیجہ سامنے آنا۔ لاف زنی کرنا یعنی ڈینگے مارنا، یعنی بڑی بڑی باتیں کرنا، شیخی بگاڑنا۔ تو اب یہ الفاظ معنی تھے جو آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی الفاظ آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو اس کو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔